انٹروورٹ جو ہوتا ہے نا، جب وہ پبلک گیدرنگ میں آتا ہے نروس فیل کرتا ہے اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکالوجی کی ریسرچ بتا رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے سمٹمز یہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں نا، پھر اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں اگورافوبیا، اور یہ بندے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور بندے کو پھر ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا اس کے لیے کمپلسری ہے۔ نماز بچپن سے ہم نے یاد کی ہوتی ہے اور وہ ایک آٹومیٹسٹی کی پروسیس کے اوپر ہمارا سارا چل رہا ہے، یعنی ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹک سارا آٹو پائلٹ ہی سمجھ لیں سارا چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک جو جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز قائم کی گئی، اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا اس کو واجب ہوتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا اس سے افضل ہوتا ہے۔ اور جماعت مستحبہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ یعنی کہ ایسی جماعت قائم کی کہ جس کا باقاعدہ ایک امام وہ مقرر ہوتا ہے اور امام اسے باقاعدگی سے جو جماعت کرواتا ہے، اس کے ساتھ جب آپ اسے ادا کریں گے جماعت مستحبہ کے بعد تو ایک بار پڑھنا واجب ہوتا ہے، 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہے کہ مطلب آپ جماعت ہو چکی ہے، جماعت ثانی قائم کی جا رہی ہے، 3-4 دوست سے انہوں نے کہا چلو جماعت قائم کر دیں، تو وہاں پہ جب آپ جماعت کریں گے تو اس کے بعد اب اس کو پڑھنا واجب نہیں، ہاں آپ پڑھ لیں تو مستحب ضرور ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام کر لینا اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو مستحب ہے۔ جماعت ثانی اگر قائم کی گئی تو اس کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، سلام کے فوراً بعد اسے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مطلب آپ نے کوئی فیل کیا کہ جس پہ نماز کی بنا نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد سے باہر نکل گئے، یا آپ نے قصداً وضو توڑ دیا، یا بھول کے کسی سے بات کر لی، تو ان صورتوں میں تو اب وہ آپ پہ ساقط ہو گئی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو بندہ شہر میں مقیم ہے نا، یہ اس پہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسافر ہے تو اسے بھی یہ تکبیر اس کو پڑھنا واجب ہوگا۔ ہاں، بندہ شہر میں مقیم ہے نا، یہ صرف اس پہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر نکلا ہے 92 کلومیٹرز یا اس سے زائد سفر کرنے کی نیت سے، اور وہ اپنی بستیاں شہر سے باہر نکل گیا، تو اب وہ چونکہ مسافر ہے اور مسافر کے اوپر یہ تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، اب وہ قصر نماز پڑھے گا تو وہ تکبیر بھی نہیں کہے، ہاں اگر کہہ لے تو افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی مقیم کسی مسافر کی اقتداء کرتا ہے یا مسافر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اب مسافر پہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اس مقیم کے اوپر اب ایک بار تکبیر کہنا یہ واجب اور 3 بار کہنا مستحب ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یعنی سفر میں ہے، جماعت قائم ہو، اور جو 4 رکعتوں والی نماز ان کے ساتھ وہ 4 ہی پڑھے، یعنی کہ پوری نماز وہ اپنی پوری کرے گا، وہ بھی پھر اس کو تکبیر کو پڑھے گا، اس پہ بھی 1 مرتبہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے یا وتر پڑھ رہا ہے، تو پہلے بتا چکا کہ وہ جماعت مستحبہ کے بعد اسے پڑھنا واجب ہے، تو سنتے وتر اور یہ نوافل کے اندر اس پہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں پڑھ لے تو افضل ضرور ہے، جمعے کے بعد بھی پڑھے ہوگا، جمعے کے بعد بھی پڑھنا واجب ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز واجب ہوتی ہے اور واجب کے بعد اسے پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، افضل ہے۔ اور منفرد اس کے اوپر اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص جماعت سے نہیں پڑھ رہا، اس پہ بھی امام اعظم کے نزدیک واجب تو نہیں ہے، لیکن صاحبین جو کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی واجب ہے، لیکن فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہی دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ واجب نہیں، ہاں پڑھ لے تو افضل۔ اگر کوئی بندہ وہ جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ مسبوق ہے، مطلب کہ اس کی کوئی ایک یا ایک سے زائد رکعات وہ فوت ہو گئی ہیں، اب اس پہ بھی پڑھنا ضرور واجب ہے یہ جو تکبیر تشریق، لیکن اب وہ کب پڑھے گا؟ جب وہ بندہ خود سلام پھیرے گا تو وہ اس کو 1 دفعہ پڑھ لے اور 3 دفعہ پڑھ لینا افضل۔ اسی طرح عورتوں پہ بھی، کیونکہ عورتوں پہ نہ جمعے کی نماز ان پہ فرض ہے، نہ ان پہ باقی دیگر جماعت کے ساتھ ان کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور نہ عید کی نماز ان پہ واجب ہے، تو ان عورتوں پہ بھی یہ تکبیر جو پڑھی جاتی ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، ان پہ بھی واجب نہیں لیکن مستحب ضرور ہے۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ ایام تشریق میں یہ پڑھی جاتی ہیں تکبیرات اور ان کو پڑھنا واجب ہوتا ہے،
اور کن لوگوں کے اوپر ان کو پڑھنا مستحب ہوتا ہے، مختصر سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ان تکبیرات پہ تو نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ نماز کے بعد آپ ذکر کرتے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یار اس سے نماز ہماری بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ان کو بڑے پیار سے، بڑے ادب و احترام سے میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ فرقہ واریت ہی ایک قسم کی پھیلا رہے ہیں لوگ، حقیقت میں دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو جب یہ اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، کسی کے نزدیک اختلاف نہیں، کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا، کسی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، اور سارے کہتے ہیں بھائی یہ پڑھنا واجب ہے ان دنوں کے اندر، تو پھر جب کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز کے بعد، اہل سنت کی اکثر مساجد میں پڑھا جاتا ہے، جو کہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو جب وہ پڑھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہماری نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ اس کو بند کر دیں، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کے ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ امام بخاری ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں، 841 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ آپ کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں لوگوں کا معمول تھا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ابن عباس نے کہا جب میں ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو یہ بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا، اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اب چھوٹے تھے تو لیٹ بھی ہو جاتے تھے کبھی، تو کہتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو، اتنی بلند آواز سے ذکر کیا جا رہا تھا۔ جب صحابہ ہی عمل کرتے تھے، جب صحابہ کی نمازوں میں خلل نہیں پڑتا تھا، تو وہ تو ہمارے لیے، وہ تو ایسے ہی نا سابق النجومی، وہ تو ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ فلاح پائے گا، تو ان کی اقتداء کرتے پھر ہمیں بھی بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کے تو یہ سنت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت علی سے روایت ہے کہ سلام کے بعد آپ یہ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، یہ حضرت علی ذکر کیا کرتے تھے بلند آواز سے، اور عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے نماز کی تکمیل کے لیے یہ ہے کہ تم جب نماز سے فارغ ہو تو 3 بار یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اور 844 حدیث امام بخاری نے آپ یہ بھی لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، آپ یہ بلند آواز سے یہ ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ ہاں اب اتنا لمبا اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ذکر کر لیتا ہے تو افضل الذکر، ترمذی شریف میں موجود ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، تو جب سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اگر کسی کو اتنا لمبا نہیں آتا جس طرح حضرت علی بھی پڑھا کرتے تھے، مختلف ہے وہ، تو یار اس میں حرج کیا ہے؟ مستحب کام ہے، اللہ کا نام لینا ہے نا، اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کے حبیب کا اس میں ذکر آ رہا ہے۔ تکبیر تشریق پہ کسی کو اعتراض نہیں تو پھر کلمہ پڑھنے پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ایک اور میں یہاں پہ آپ کے سامنے تھوڑی سی سائیکالوجی کی ریسرچ پیش کرنا چاہوں گا۔ یونیورسٹی آف وولنگونگ کے اندر آسٹریلین یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی کہ جب یہ مطلب بیک گراؤنڈ میوزک، ظاہری سی بات ہے وہ کوئی ذکر پہ تھوڑی کریں گے کہ اللہ کے ذکر پہ جب بندہ بیک گراؤنڈ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو کیسے افیکٹ ہوتا ہے نماز پر۔ انہوں نے میوزک کے اوپر ریسرچ کی کہ مطلب جب میوزک بندہ سن رہا ہوتا ہے یا میوزک کہیں پلے کیا جا رہا ہوتا ہے تو بندہ جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے اس پہ افیکٹ کیا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ افیکٹ اسے ہوتا ہے جو بندہ انٹروورٹ ہوتا ہے بجائے اس کے جو بندہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ انٹروورٹ اوور اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ انٹروورٹ کون ہوتا ہے؟ انٹروورٹ دراصل یہ ایک پرسنالٹی ہے اور شائنس اس کا ایموشن ہے، یعنی بندہ جو شرمیلے ہوتے ہیں، اور یہ انٹروورٹ اپنے جو ان کا سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے نا، وہ گیدرنگ بڑی محدود، بڑی 1-2 بندے ہوتے ہیں، زیادہ بندوں سے ملنا جلنا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انٹروورٹ کو جب وہ اس طرح کوئی چیز سنتا ہے نا، باہر بیک گراؤنڈ میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اسے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی آف وولنگونگ آسٹریلیا کی ریسرچ تھی۔ تو انٹروورٹ بات یہی ہے، اسلام کہتا ہے آپ کو نہ زیادہ ایکسٹروورٹ ہونا ہے، مطلب بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، نہ زیادہ انٹروورٹ ہونا ہے کہ آپ بالکل ہی ایک نکر میں جا کے آپ بس وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جائیں اور کسی سے ملے ہی نہ۔ یہی تو سارے معاملات بھی تو عبادات کے بعد تو معاملات ہی آتے ہیں نا، تو ان کے درمیانہ روی ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اور انٹروورٹس دراصل نا اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے خیالات میں رہتے ہیں،
تو جب ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو یہ جن لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے نا وہ دراصل ان کو اگر تھوڑا اس پہ غور کریں نا سائیکالوجی سے اگر آپ تھوڑا آپ ریلیٹ کریں تو بندہ انٹروورٹ ہے. انٹروورٹ جو ہوتا ہے نا جب وہ پبلک گیدرنگ میں آتا ہے نروس فیل کرتا ہے اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ سائیکالوجی کی ریسرچ بتا رہا ہوں. تو یہ جب ذکر کیا جاتا ہے نا کیونکہ اپنے خیالات کی دنیا ممکن اپنے خیالات کی دنیا کے اندر وہ تصورات میں کھوئے. اکثر یہی ہوتا ہے نماز میں, بندے کی توجہ نماز میں کم ہوتی ہے اور اپنے کاروبار اور اپنی اسائنمنٹس اور اپنے دیگر معاملات کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے نا وہ بندہ جب وہ اس طرح کی جب ذکر بھی سنتا ہے نا تو اس کو یہ ساری کے سارے اس کے اندر یہ جتنے بھی یہ مختلف ایموشنز ہیں نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب وہ یہ سوشل ایونٹس ہوتے ہیں جس طرح میلاد ہوگی یا جلوس ہو گیا, گیدرنگ ہوتی ہے, پبلک گیدرنگ ہوتی ہے, ان کو یہ سارے کے سارے سمٹمز ان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ان چیزوں کو نا وہ اوائڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے, بندہ انٹروورٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے نا نماز کے بعد. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ چیز یہ جو انٹروورٹ ہے بندہ اگر یہ سارے کے سارے سمٹمز یہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں نا پھر اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں اگورافوبیا, اور یہ بندے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اور بندے کو پھر ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا اس کے لیے کمپلسری ہے تاکہ اپنا علاج کروائے, ورنہ وہ اپنی جان کو بہت زیادہ نقصان کرا سکتا ہے. اگر دیکھا جائے یہ جو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم تو نماز بچپن سے ہم نے یاد کی ہوتی ہے اور وہ ایک آٹومیٹسٹی کی پروسیس کے اوپر ہمارا سارا چل رہا ہے, یعنی ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آٹومیٹک سارا آٹو پائلٹ ہی سمجھنے سارا چل رہا ہوتا ہے. پھر جس بندے نے نماز بچپن سے یاد کی ہے نا اس کے پاس آپ کچھ بھی کر لینا اسے فرق نہیں پڑتا, اس کی زبان پہ وہ چیزیں سارے کلمات جاری ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے, بندے کا پورا فوکس ہونا چاہیے جب وہ نماز پڑھو, ترجمے کی طرف دھیان ہونا چاہیے. لیکن آج کل کس کی وہ نمازیں, اپنی نمازوں کا ہم اپنے گریبان میں اگر جھانک کے حال دیکھیں نا تو ہماری نمازیں کیا, ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہم ہوتے کہیں اور ہیں. تو اعتراض بھی وہ لوگ کرتے ہیں بھائی آپ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں, نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ خود نماز میں ہوتے ہیں لیکن نماز میں ہوتے ہی نہیں ہیں, دماغ نہیں ہوتا ان کا, فزیکلی تو ضرور ہوتے ہیں پر ان کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. اور یہ تو مسئلہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ نیا نیا مسلمان ہو, اس کو یہ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں تھوڑی مشکل پیش آئے گی کہ وہ بندے نے ابھی نیا نیا مسلمان ہوا, نہیں اس نے نماز سیکھی ہے, نیا نیا کلمہ سیکھا. اب جب وہ نماز میں ہوگا نا پھر اگر بلند آواز سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا تو ممکن ہے پاسبلٹی ہے کہ اس کو تھوڑی مشکل پیش آئے کہ ابھی اس کو یاد نہیں, اس کی آٹومیٹسٹی کا پروسیس ابھی تک اس کو نہیں شروع ہوا, تو ممکن ہے کہ پھر اس کو مسئلہ ہے کہ نماز پہ صحیح طریقے سے فوکس نہ کر سکے. لیکن کیا ان سے پوچھا جائے جو آپ کلمے پہ اعتراض کرتے ہیں یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, کیا یہ نیا نیا انہوں نے کلمہ پڑھا, نئی نئی نماز سیکھی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور ریسرچ جو کنڈکٹ کی گئی تھی وہ ریسرچ پیپر تھا دی انفلوئنس آف بیک گراؤنڈ میوزک آن لرننگ ان دی لائٹ آف ڈفرنٹ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوس. یہ ریسرچ اور یہ ریسرچ جو یونیورسٹی آف وولنگ کانگ آسٹریلیا میں کنڈکٹ کی گئی تھی, ان دونوں کا لب لباب کیا تھا, ان کا خلاصہ کیا تھا؟ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ تو ایک علیحدہ بات تھی نا کہ انٹروورٹ کو تھوڑا زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, اس کا اسٹیمولیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ان دونوں کی جو ریسرچز تھے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا, بڑا مائنر سا فرق پڑتا ہے کہ اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک پلے کیا جائے تو یار یہ تو کلمہ ہے, رب کا ذکر ہے, اس پہ تو بندے کا فوکس اور رب کی طرف ہونا چاہیے. اب میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی اپنی کتب میں کیا لکھا ہے. فضائل اعمال, فضائل اعمال میں آپ دیکھیں ذرا, وہی جو میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی ترمذی کے اندر موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ. تو آگے جا کے انہوں نے اور بھی چند حدیثیں پاک لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے, ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. اب لا الہ الا اللہ ایک ٹائٹل ہے, یعنی کہ نیم ہے کلمے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اصل یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیونکہ یہ بھی تو حدیث ہے نا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. اس کا یہ مطلب تھوڑی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں بلکہ اس کو پورا, کیونکہ یہ ٹائٹل نہیں, اس کا نیم ہے لا الہ الا اللہ پورے کلمے کا, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھنا ہے. اور آگے حدیث پاک ہے مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے اور یہ الکامل میں بھی موجود ہے, مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو, اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت ہے کہ تم کلمہ نہ کہہ سکو. اور یہ بھی تو حدیث موجود ہے نا, یہ وقت آئے گا بندہ دن کو مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا, اور رات کو مومن ہوگا اور وہ دن کو کافر ہوگا. پرفتن دور ہوگا جناب, ایسے فتنے
فتنوں کی بارش ہوگی، کوئی گھر اس پہ محفوظ نہیں رہے، ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا۔ اور آج ہمیں پتہ ہے ہماری زبان سے کتنے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یار اوپر دیکھو اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، اللہ آسمانوں سے اوپر سے دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے کفریہ کلمات ہم بولتے ہیں، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اور یار ہم اللہ کی ایک جسم کی بھی قید لگاتے ہیں اور اس کے مکان کی بھی قید لگاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے جسم کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی ایک جگہ بھی محدود ہے کہ اس میں وہ سما گیا۔ یہ سارے کفریہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد تجدید ایمان بہت ضروری ہے، بندے کے ایمان کی تجدید بہت ضروری ہے، اسے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں کفریہ کلمات کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کسی پہ مصیبت ہے، اس نے کہا یا اللہ تو نے میرے اوپر ہی مصیبت ڈالنی تھی، یا اللہ تو نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، یا اللہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، یا اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو رب کی تقدیر پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کفر ہے۔ تو ہماری زبان سے کتنے کفریہ کلمات انجانے میں نکل جاتے ہیں۔ تو بھائی ایمان کی تجدید بڑی ضروری ہے، جب کلمہ پڑھا جاتا ہے نا نماز کے بعد، ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ پانچوں اوقات میں پنجگانہ نماز کے بعد بندے کی ایمان کی تجدید ہو جائے، سے اور کیا چاہیے؟ اور اس پہ کوئی اعتراض کرے تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیا کر رہا ہوں، میں لوگوں کو کس طرف لے جا رہا ہوں۔ اور مستحب عمل ہے، بتایا نا صحابہ بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عرصہ کیا۔ اور یہ دراصل اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس کو زور لگا کے نماز کے بعد ذکر کرتا ہے نا، تو اس سے تھوڑا سا منع کیا گیا کہ بندہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تو اذان کے لیے بھی ہے کہ اتنا زور بھی نہ لگائے اذان کے اندر کہ وہ بندہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن جو ہماری نارمل روٹین ہے، اس آواز سے، بلند آواز سے جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس آواز میں یہ کلمہ ضرور پڑھیں، اور جو آپ کو روکتا ہے اسے پیار سے سمجھائیں، فرقہ واریت کی طرف نہ جائیں، ہمیں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کوئی مستحب کام بھی کر رہا ہے نا، تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اس قدر پرفتن دور ہے کہ لوگ نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی عبادات کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، اور آپ وہ کام نہ کریں جو شیطان کرتا ہے کہ ان کو اچھے کاموں سے روکے۔ یہ مستحب کام ہے، نماز کے بعد ذکر کریں اللہ کا۔ یار آپ اونچی آواز سے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کم از کم زبان سے ہلکی آواز میں کر رہے ہیں، لیکن کریں تو صحیح نا، اپنے ایمان کی تجدید تو کریں نا۔ کیا پتہ یار آپ وہاں نماز پڑھ کے نکلیں، آپ کی روح قبض کر لی جائے، تو آپ کو یقین تو ہونا کہ میں مسلمان رہ کے مرا ہوں، میں حالت ایمان میں مرا ہوں۔ کسی کو نہ روکیں، لوگوں کو روکیں نا جو تکبیر اولیٰ سے نماز مس کر دیتے ہیں، اپنی نماز اور تکبیر اولیٰ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ لیٹ آئیں گے ہی نہیں تو نماز کس کی ڈسٹرب ہوگی؟ ویسے نماز ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ نماز ڈسٹرب تو ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی اتنا فرق ہی نہیں پڑتا اگر بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کا کیا اس میں عمل تھا، وہ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے، فضائل اعمال کے اندر ہی موجود ہے۔ حکایات صحابہ باب اس کا پنجم ہے کہ حضرت ابن زبیر جب وہ سجدے میں جاتے تھے نا تو بے حرکت ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر آ کے چڑیاں بیٹھتی تھیں، انہیں خبر نہیں ہوتی تھی، اور اتنا لمبا رکوع کرتے ساری رات گزر جاتی، اتنا لمبا سجدہ کرتے ساری رات گزر جاتی۔ یہ آپ کی نماز کا عالم تھا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں آپ حضرت ابن زبیر نماز کی حالت میں تھے، بچے کے اوپر چھت سے سانپ گرا، سانپ نے بچے کو لپیٹا، بچے نے شور مچایا کہ گھر والوں نے شور و غل ہوا اور آ کے اس سانپ کو مارا گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا یہ شور کیسا تھا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، فرمایا میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نماز ہو تو ایسی ہو۔ اور مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، اپنے گھر والوں سے کہتے جو باتیں کرتے ہو کرتے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جامعہ مسجد بصرہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد گر گئی، لوگ پریشان تھے اور دوڑے آپ کی طرف، مسجد کی طرف، تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، آپ اسی طرح اپنی نماز میں مگن تھے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت حاتم اسم، آپ سے کسی نے پوچھا نماز کی حضرت کیفیت بیان کیجیے، کہتے ہیں جب میں رب کے حضور حاضر ہونے لگتا ہوں، اچھے طریقے سے وضو کر کے جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں آ کے بیٹھتا ہوں، یہاں تک کہ میرے جسم کے اعضاء وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں یعنی جسم کے اعضاء۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے سامنے قبلہ کا تصور اپنے نیچے میں پل صراط کا تصور کرتا ہوں، دائیں جانب جنت کا، بائیں جانب جہنم کا، اور پیچھے موت کے فرشتے کا تصور کرتا ہوں، اور اس طرح نماز پڑھتا ہوں گویا میری آخری نماز ہے۔ تو یار نماز کے لیے سارے کے سارے تصورات جب کیے جاتے ہیں نا تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا آپ کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک ذکر ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو پھر بندے کا کمال تو عروج تک پہنچنا چاہیے نا، اس کو نماز جو معراج ہے اس کو واقعی حاصل ہونی چاہیے کہ اس کے رب کے ذکر ہو رہے ہیں، کون سے دنیا کے ذکر ہو رہے ہیں، یہ تو رب تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ تھا نا مجنوں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو مجنوں ان کے سامنے سے کہیں گزر گیا، تو ان لوگوں نے نماز توڑ گیا کہ مجنوں کو پکڑ کے بڑا مارا۔ انہوں نے کہا تو ہماری نماز تو نے خراب کی، انہوں نے کہا یار میں تو اپنی لیلا کے
تصورات میں کھویا تھا اپنی لیلا کی محبت میں، مجھے تمہارا نماز پڑھنا دکھائی نہیں دیا، اور تم کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم مجنوں کی طرف توجہ کرتے ہو۔ تو یار نماز تو اس طرح بندہ پڑھے کہ اس کی توجہ بالکل کسی چیز کی طرف جائے نہ، اپنی نماز کو درست کرے نا، بجائے اس کے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اب روک کے اب اسے کہ بھائی تو کلمہ بھی نہ پڑھ، جو کہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پڑھا جاتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا ہوا۔ تو جو بھیجا گیا نا، رب جسے بھیجتا ہے اسے پیدا فرماتا ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے، پیدا فرمانے سے پتہ لگا کہ حضور مخلوق ہے، حضور کو رب نے بھیجا، حضور پیدا ہوا، حضور مخلوق ہے، رب خالق ہے۔ تو یہاں شرک کی نفی ہو رہی ہے، یہاں توحید ثابت ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو بھیجا گیا نا، پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ولادت میلاد کہتے کسے؟ میلاد کہتے ہی ولادت کو ہیں۔ تو یہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے نا جماعت کے ساتھ، دیکھو یہ کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے، جب پڑھا جاتا ہے نا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بخود میلاد منایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے، فرقہ وارانیت کو چھوڑ کے آپ اگر اس بات پہ توجہ کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی ضرور روشن فرمائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔